وہ راجن پور کا ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، کروڑوں اربوں کی زمین جائیداد کا مالک تھا، مگر بے اولاد تھا۔ اولاد پیدا ہونے کی چاہ نے اسے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ آپ بھی سنیے اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ میرا نام چودھری عاطف ہے۔ میں پنجاب کے ضلع راجن پور کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب ایک مشہور معروف ہستی تھے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد کروڑوں روپے کی جائیداد میرے ہاتھ لگ گئی۔ میں نے پیسہ حرام راستے میں اڑانا شروع کیا، مگر حرام طریقے سے کمانا بھی شروع کر دیا۔ میں نے کروڑوں روپے کمائے، کروڑوں اڑائے۔ اسی دوران میرا دل میرے ہی گاؤں کی ایک بھولی بھالی معصوم صورت لڑکی پارسا پر آ گیا۔ میں نے اسے اپنی دولت اور ٹھاٹ باٹ سے قابو کرنا چاہا، مگر ناکام رہا، تو میں نے دوسرا پتہ کھیلا اور اس کے گھر رشتہ بھیج دیا، مگر شمائی قسمت اب بھی وہ میرے جال میں نہ آئی۔ اس کے والدین نے یہ کہتے ہوئے مجھے انکار کر دیا، تم بہت اونچے اور مالدار گھرانے سے ہو، جبکہ ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ ہمارے اور آپ کے رہنے سہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم لوگ اپنی بیٹی تمہارے ساتھ رخصت نہیں کر سکتے۔ میں نے علاقے کے معززین، مقامی امام مسجد وغیرہ سے کہلوایا، ان کی برادری کے بڑے لوگوں سے کہلوایا، مگر وہ میری باتوں میں نہ آئے، تو مجبوراً میں نے لڑکی کے باپ کو دھمکی دی، اگر تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے نہیں کرو گے تو میں اسے کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے لگا کسی نہ کسی حد تک میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوسرے دن مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ راتوں رات گاؤں چھوڑ کے کہیں بھاگ گئے ہیں۔ میں نے ان کی کھوج لگانا شروع کر دی اور جیسے تیسے کر کے انہیں ڈھونڈ نکالا۔ وہاں کے مقامی وڈیرے سے مل کر رات کو ان کے گھر کچھ بندے داخل کیے اور پھر کچھ لوگوں سے کہہ کر شور برپا کروا دیا۔ شور مچانے پر لوگ جمع ہوئے، گھر میں گھسے ہوئے بندوں کو پکڑ لیا اور پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ معلوم کرنے پر ان بندوں نے ہمارا سکھایا ہوا بیان کر دیا۔ ہمارا تو یہ دوست شہباز پارسا سے عشق کرتا ہے اور اس کے بلانے پر اسے ملنے آیا تھا، اور ہم بہت عرصے سے پارسا کے بلانے پر اسے ملنے آتے رہتے ہیں۔ یوں میرے منصوبے کے مطابق پارسا کی پارسائی پر بنا قصور کے بد کردار ہونے کا داغ لگ گیا۔ لوگ پارسا اور اس کے والدین سے متنفر ہو گئے۔ ہر کوئی ان کی فیملی کو مشکوک نظر سے دیکھنے لگا اور طنز کرنے لگا۔ میں نے وہاں پارسا اور اس کے والدین کو اتنا ذلیل کروا دیا کہ وہ دوبارہ کبھی کسی گاؤں میں پناہ لینے کا سوچ بھی نہ سکیں، اور اس کے بعد وڈیرے کو کہہ کر پارسا کو والدین سمیت اس گاؤں سے نکلوا دیا جہاں اس نے پناہ لی تھی۔ اب پارسا اپنے ماتھے پر بد کرداری کا داغ سجائے واپس اپنے آبائی گھر یعنی میرے گاؤں میں آ پہنچی۔ پارسا کی آمد سے پہلے ہی میں نے گاؤں میں پارسا پہ لگے ہوئے الزامات کی مشہوری کروا دی۔ اب کوئی بھی پارسا سے شادی کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر پارسا کے لیے رشتہ بھیجا، اور اس بار میرے عمل سے انجان پارسا کے والدین نے مجھے فرشتوں سے بڑھ کر درجہ دیا اور میرا رشتہ قبول کر لیا۔ میں پارسا کے والدین کے سامنے بیٹھا سوچ رہا تھا، اگر اس کے والدین کو میری حرکت کا علم ہو جائے تو یہ مجھے ابلیس سے بھی بدتر سمجھیں، مگر میرے گناہ کا بھرم رہ گیا اور پارسا رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ پارسا کے اور میرے شروع کے 2 سال بڑے سکون سے گزرے۔ 2 سال بعد پارسا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ میں جو بیٹے کی خواہش دل میں لیے بیٹھا تھا، جب مجھے بیٹی کی صورت میں پہلی اولاد ملی تو میں نے بات بے بات پارسا سے لڑنا جھگڑنا اور اس پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، گو کہ میں سامنے کوئی اور بات رکھ کر پارسا پہ تشدد کرتا، مگر میرے دل میں پارسا کا بیٹی پیدا کرنے کا ملال تھا۔ 2 سال بعد پارسا پھر سے امید سے ہوئی تو پتہ چلا کہ اس بار بھی بیٹی ہوگی۔ میں نے پارسا کو ابارشن کروانے کا کہا، مگر اس نے انکار کر دیا، تو میرا اور پارسا کا لڑنا جھگڑنا بڑھ گیا، یہاں تک کہ میرے تشدد اور ذہنی اذیت کی وجہ سے پارسا نے ایک مردہ بچی کو جنم دیا، گو کہ مردہ بچی پیدا کرنے پر پارسا بہت غمگین تھی، مگر میرے دل کے کسی کونے میں غم نہ تھا۔ پارسا تیسری بار امید سے ہوئی تو اس بار بھی ماں کی کوکھ میں موجود بچہ بیٹی تھی۔ میں نے پارسا کو ابارشن پر مجبور کیا، وہ نہ مانی تو میں نے پارسا پر تشدد کے ساتھ ساتھ پارسا کو اذیت دینے کے لیے اپنی معصوم بچی پر بھی تشدد کرنا شروع کر دیا۔ پارسا جیسے تیسے کر کے بھی خود پر میرا تشدد تو برداشت کرتی رہی، مگر اپنی 4-5 سال کی معصوم بیٹی پر ہونے والے ظلم و ستم نہ برداشت کر سکی اور ابارشن پر راضی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ابارشن سے پہلے بتا دیا، اگر یہ بچہ ضائع کیا تو اس کے بعد دوبارہ پارسا ماں نہیں بن سکے گی۔ پارسا نے میری منت سماجت کی، میرے پاؤں پکڑے، مگر میں نے بات نہ مانی۔ مجبوراً پارسا کی کوکھ ایک بار پھر خالی ہو گئی، اور اس بار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئی۔ پارسا اب حیران و پریشان سی نظروں سے سب کو دیکھتی رہتی۔ میں لڑتا جھگڑتا مارتا پیٹتا
تو کوئی اظہار نہ کرتی، البتہ جب اسے اذیت دینے کے لیے میں بچی پر ہاتھ اٹھاتا تو وہ دوڑ کر بچی کو مجھ سے چھڑوا کر سینے سے لگا لیتی۔ اب میری عادت بن گئی، میں پارسا کو اذیت دینے کے لیے اپنی معصوم بیٹی پر تشدد کرتا، یہاں تک کہ ایک بار پارسا کو اذیت دینے کے لیے میں نے بچی کا گلا دبایا ہوا تھا۔ پارسا بچی کو میرے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے دیوانہ وار تڑپ رہی تھی۔ میرا دھیان بچی سے ہٹ گیا، میں پارسا کی تڑپ کا مزہ لے رہا تھا۔ نہ جانے کب معصوم بچی کے گلے پر میرا دباؤ بڑھا اور اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اپنی آخری اولاد کی موت کے بعد پارسا بالکل پاگل ہو گئی۔ میں نے پارسا کو طلاق دے کر اس کے والدین سمیت گاؤں سے نکال دیا تاکہ وہ کسی کے سامنے رو دھو کر اپنی معصومیت ثابت نہ کر سکیں، اور خود دوسری شادی کر لی۔ میں نے دوسری شادی سے تیسری اور تیسری سے چوتھی کر لی، یہاں تک کہ میری چوتھی بیوی نے مجھے نامرد قرار دیتے ہوئے مجھ سے طلاق لے لی۔ اب کوئی بھی عورت مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور میرے دل میں بیٹا پیدا کرنے کی خواہش بددرجہ اتم موجود تھی۔ آخرکار میں نے بازار حسن سے ایک لڑکی کو خرید کر اس سے نکاح کیا، مگر اس کے بطن سے بھی اولاد حاصل نہ کر پایا۔ میں اولاد کی چاہ میں آدھا پاگل ہو چکا تھا۔ بازار حسن سے خریدی ہوئی بیوی نے میری آدھی جائیداد اپنے نام کروا لی، باقی کی آدھی پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ دوسری طرف میرے چاچا زاد بھائی بھی میری موت یا پھر میرے مکمل پاگل ہونے کے انتظار میں بیٹھے تھے تاکہ کچھ نہ کچھ بچا کچا ان کو بھی مل جائے، اور میں ہوں کہ میڈیکل طریقے سے علاج کروانے کے باوجود پاگل ہوتا جا رہا ہوں۔ اولاد پیدا کرنے کی چاہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ اب میری حالت دیکھ کر مجھ پر کہکے لگاتے ہیں جو کبھی میرے سامنے نظر اٹھا کر بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ اب میں چاہتا ہوں صرف ایک بار اللہ مجھے اولاد دے دے، چاہے بیٹی ہی دے دے، مگر شاید اب ایسا نہ ہوگا اور میں اسی خواہش کی تکمیل میں پاگل ہو جاؤں گا اور کسی پاگل خانے میں لاوارث پاگل کی موت مر جاؤں گا۔ میں اپنی کہانی میں ہر مرد کو نصیحت کرتا ہوں، اولاد اللہ کی عطا ہے، اس میں بیٹا یا بیٹی پیدا کرنے پر عورت کا کوئی اختیار نہیں، اور کسی لڑکی کو اگر اپنا لو تو پھر کبھی اس پر ظلم مت کرو۔ قبرستان میں ایک سفید لباس پہنے لڑکی جو قریب 22 سے 24 برس کی تھی، ایک قبر کو کلاوے میں لیے ہوئے تھی۔ اس کے الفاظ پر اس کی ہچکیاں حاوی تھیں۔ بابا، جب سے آپ گئے ہو نا، کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہا بیٹا کچھ چاہیے تو شام کو لیتے آؤں گا۔ بابا، اماں بیمار رہتی ہیں، میں ان سے کیا مانگوں؟ بیٹیوں کی آس تو باپ کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ بابا، اب میں گھر پر بھی خود کو محسوس نہیں کرتی۔ بابا، آپ اکثر کہا کرتے تھے نا تم بڑی ہو گئی ہو، بے فکر نہ رہا کرو، کہیں آنے جانے کے وقت کسی کو ساتھ لے جایا کرو۔ دیکھیں نا بابا، اب میں اپنے آنگن میں بھی اکیلی نہیں جاتی۔ بابا، جب غیر مرد مجھ کو نظروں سے زخمی کرتے ہیں نا تو مجھے آپ کا پردہ بہت یاد آتا ہے۔ دیکھیں نا بابا، آپ کی شہزادی کا جوتا 3 دن سے ٹوٹ گیا ہے۔ بابا، آپ کو پتہ ہے نا مجھ سے ننگے پاؤں نہیں چلا جاتا۔ بابا، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ بابا، آپ کو پتہ ہے اب میں نوکری کرتی ہوں، میرا مینیجر بار بار مجھے دفتر بلاتا ہے اور کاغذات پینسل کے بہانے میرے ہاتھوں کو چھوتا ہے۔ اگر میں کچھ کہتی ہوں تو اس کے بعد وہ کام بھی مجھ سے کرواتا ہے جو کل کا ہوتا ہے۔ بابا، مجھے نوکری نہیں کرنی، مجھے ان حریص لوگوں کے سامنے اپنی غیرت کو پامال نہیں کرنا۔ آپ اللہ پاک جی کے پاس ہیں نا، ان سے کہیں کہ میری بیٹی اکیلی ہے، وہ مردوں کی ہوس بھری نظروں سے زخمی ہوتی ہے، وہ ان کی زبردستیوں سے ختم ہو رہی ہے۔ بابا، مجھے آپ کا پردہ محفوظ رکھتا تھا، اب میرا پردہ چھن چکا ہے، اب میں کسی کی نظروں سے محفوظ نہیں رہتی۔ میں درخت کا سہارا لیے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بیٹی اپنے بابا سے معاشرے کی شکایت کر رہی تھی، بابا یہ دنیا اچھی نہیں ہے، یہ اور نہ جانے کتنے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ بابا کی شہزادیوں کو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو نہ جانے کس کس آفت سے محفوظ رکھا ہے۔ الحمدللہ۔